دہشت گردوں کو اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیں گے. پہلے بھی دہشت گردی کا خاتمہ کیا, اس بار بھی کچلا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک اعلان, کہا کالعدم ٹی ٹی پی افغان طالبان گٹھ جوڑ کے ٹھوس ثبوت ہیں. دشمن دہشت گردوں کو ہر طرح کے وسائل فراہم کر رہا ہے. ہم نے قربانیاں دے کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور دوسرے ملکوں کو بچایا. دنیا کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے. خارام میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا بڑا حملہ ناکام. فتنہ ہندوستان کے 15 سے 20 دہشت گردوں نے حملہ کیا. سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائی میں 12 دہشت گرد ہلاک. دہشت گردوں نے سٹی پولیس اسٹیشن اور 2 بینکوں کو نشانہ بنایا. دہشت گردوں نے 2 بینکوں سے 34 لاکھ روپے لوٹے. دہشت گردوں کے پولیس اسٹیشن کو یرغمال بنانے کی کوشش بھی ناکام بنا دی گئی. صدر, وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین. اور بلوچ نظریے کی بات کرنے والے بینک ڈکیتیوں پر آ گئے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس, کہا خاران میں حملہ ناکام بنانے میں فرنٹیئر کور بلوچستان نے اہم کردار ادا کیا. یہ 20 سال بھی لڑتے رہیں, آخر مذاکرات کرنا پڑیں گے. ریاست نہیں تھکے گی, ہم امریکہ نہیں جو افغانستان میں آئے ہوں. محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر. اسپیکر ایاز صادق نے تقرری کا نوٹیفیکیشن پی ٹی آئی رہنماؤں کو دے دیا. اے آوائی نیوز نے 30 دسمبر کو خبر دی تھی. حکومت اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود اچکزئی پر متفق ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا آخرکار ہمیں ہمارا حق مل گیا. محمود خان اچکزئی کے اپوزیشن لیڈر بننے سے حالات بہتر ہوں گے. مذاکرات کا مینڈیٹ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے راجہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن تیار, پیر کو جاری کر دیا جائے گا. چیئرمین سینٹ کا مقام صدر کی ذمہ داری ختم ہونے پر نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. محمود اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر تقرر نواز شریف نے کرایا. محمود خان اچکزئی نے شاید نواز شریف سے براہ راست رابطہ کیا ہو. اقدام آنے والے دنوں میں وسیع تر میثاق جمہوریت کی بنیاد بن سکتا ہے. جے یو آئی رہنما کامران مرتضیٰ کہتے ہیں ہو سکتا ہے نواز شریف کے دل میں بھی کوئی بات ہو, ان کا بھی باتیں کرنے کو دل کرتا ہو, وہ بھی چاہتے ہوں حکومت اختیارات کے ساتھ ملے. یہ اسی طرف ایک قدم لگتا ہے. محمود خان اچکزئی جے یو آئی کے بھی اپوزیشن لیڈر ہیں. وزیر اعظم کے اپوزیشن کو دی گئی مذاکرات کی دعوت اب بھی برقرار ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اچکزئی کے تقرر سے پارلیمانی معاملات بہتر ہوں گے. محمود اچکزئی وزیر اعظم سے ملاقات میں بانی سے ملاقات کا معاملہ رکھیں. پی ٹی آئی والے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا غلط استعمال کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے, جو جلد یا بدیر ہو جائے گی. جدوجہد کرتے رہیں گے. عوام کا فیصلہ بار بار نظام کے سامنے لانا ضروری ہے. بانی پی ٹی آئی کی کس سے ملاقات کرانی ہے اور کس سے نہیں, اس کا اختیار جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال, کہا جیل انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو تمام سہولتیں میسر ہیں. روزانہ طبی معائنہ ہوتا ہے, ان کی خواہش کے مطابق کھانا دیا جاتا ہے. ہر ہفتے اہلیہ سے ملاقات کرائی جاتی ہے. جیل مینول کے تحت سیاسی ملاقاتیں نہیں کرائی جا سکتی. سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے ملاقاتوں کو سیاسی کہہ دینا صرف ایک بہانہ ہے. عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں. ہفتے میں 2 دن ملاقاتوں کے لیے طے ہیں. پمز اسپتال کی 3 رکنی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا, کچھ دوائیاں تجویز کی. مزاحمت کے بعد بھی تو مفاہمت ہی ہوتی ہے. بات چیت سے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے. بانی نے مذاکرات کا اختیار محمود اچکزئی کو دیا ہے. وہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. لاہور اے ٹی سی میں پیشی پر لائے گئے شاہ محمود قریشی کی غیر رسمی بات چیت, کہا جنگ میں پاکستان نے بھارت کو بڑا اچھا جواب دیا, لیکن بھارت باز آنے والا نہیں, وہ دوبارہ حرکت کر سکتا ہے. ہمارا افغانستان سے جائز مطالبہ ہے, ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. اگر افغانستان استحکام چاہتا ہے تو اسے پاکستان سے اچھے تعلقات رکھنا ہوں گے. جیل میں قید ہوں, دعا کریں مجھے عزت سے رہائی نصیب ہو. 9 مئی کو نون لیگ کا دفتر جلانے کے کیس میں شاہ محمود قریشی کے عبوری ضمانت میں 13 فروری تک توسیع.
اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں امریکہ کی ایران کو دھمکیاں۔ امریکی مندوب مائک والز نے کہا ایران میں قتل و غارت روکنے کے لیے تمام آپشن زیر غور ہیں۔ ایران نے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے لیکن وہ کہتا کچھ اور کرتا کچھ اور ہے۔ انہوں نے ایران پر صدر ٹرمپ کے قاتلانہ حملے کی سازش میں ملوث ہونے کا بھی الزام لگایا۔ ایرانی مندوب نے کہا ایران کے داخلی معاملات میں کسی کی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیلی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ امریکہ کا ایران کی صورتحال پر اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ مستحکم اور پرامن ایران پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ایران کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ کہا ہم ایران اور خطے کی صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ بیرونی مداخلت UN چارٹر کے خلاف ہے۔ روس اور چین کی ایران میں امریکی مداخلت کی مذمت۔ چینی مندوب نے کہا مشرق وسطی میں ایک اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ روسی مندوب کا کہنا تھا ایران میں بیرونی مداخلت بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے۔ امیگرینٹ ویزا کی معطلی۔ اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے کا پیغام جاری۔ کہا گیا ٹرمپ انتظامیہ امریکی عوام کے تحفظ پر توجہ دے رہی ہے۔ ویزا کی جانچ پڑتال کے اعلیٰ ترین معیار کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ 21 جنوری سے امیگرینٹ ویزا کا اجرا معطل کیا جا رہا ہے۔ اقدام صرف امیگرینٹ ویزا پر نافذ کیا گیا۔ فیصلے کا اطلاق نان امیگرینٹ ویزا کی درخواستوں پر نہیں ہوگا۔ سیاحوں، طلباء، کھلاڑیوں، ہنرمندوں پر پالیسی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ کراچی پورٹ پر خوفناک آتش زدگی۔ 20 سے زائد کنٹینر جل گئے۔ آگ کپڑے کے کنٹینر میں لگی جس نے 2 درجن کے قریب کنٹینرز کو جلا دیا۔ فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا۔ متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری۔ سماعت کل تک ملتوی۔ تفتیشی افسر نے بتایا ملزمان روپوش ہیں، اسی وجہ سے گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں۔ جج نے کہا DIG آپریشنز وارنٹ گرفتاری پر فوری عمل درآمد کرائیں۔ اسلام آباد سیشن عدالت کا SP لیول کے افسر کو وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ گرفتاری کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دے دیا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ لیک ایک آڈیو اور اندرونی ذرائع کے مطابق سربراہ ہیبت اللہ اخونزادہ اور کابل میں موجود طاقتور وزراء کے درمیان رسہ کشی شدت اختیار کر گئی ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ اور فون بند اور بحال کرنے پر اندرونی دراڑ واضح ہو گئی۔ نئی دہلی کی کٹ پتلی بھارتی عدالت نے جھوٹے مقدمے میں آسیہ اندرابی کو مجرم قرار دے دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت پسند فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین کو بھی قصوروار قرار دیا گیا۔ سزائیں کل سنائی جائیں گی۔ حریت پسند رہنما آسیہ اندرابی کو اپریل 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ سے متعلق بورڈ آف پیس قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا ٹروت پر لکھا بورڈ ارکان جلد نامزد کیے جائیں گے۔ بورڈ کا مقصد عسکری گروپس کو ہتھیاروں سے پاک کرنا اور عارضی فلسطینی حکومت قائم کرنا ہے۔ گزشتہ روز امریکی حکام نے بتایا تھا بین الاقوامی استحکام فورس کی مزید معلومات 2 ہفتوں میں جاری کی جائیں گی۔ حماس کے غیر مسلح ہونے کو یقینی بنانے کے لیے اس سے بات کی جائے گی۔ یورپی ممالک کے فوجی دستے گرین لینڈ پہنچنا شروع ہو گئے۔ فرانس، جرمنی، ناروے اور سویڈن نے محدود تعداد میں فوج بھیج دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے یورپی فوجی دستوں کی تعیناتی امریکی صدر کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوگی اور نہ ہی گرین لینڈ کے حصول کے ہدف کو متاثر کرے گی۔ امریکی صدر نے وینزویلا کے اپوزیشن لیڈر رہنما کی جانب سے دیا گیا نوبل انعام قبول کر لیا۔ ماریا کورینا نے ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران اپنا نوبل انعام پیش کیا۔ کہا یہ میڈل صدر ٹرمپ کو وینزویلا کی آزادی کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ماریا کا شکریہ ادا کیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید سردی، چترال کے ندی نالوں میں پانی جم گیا۔
اسکردو میں موسم سرما کی پہلی برف باری، خیبر پختونخوا میں آج سے 23 جنوری تک بارش متوقع، 20 سے 23 جنوری پنجاب میں بھی بادل برسنے کا امکان، محکمہ موسمیات کی سندھ میں 22 اور 23 جنوری کو بارش کی پیش گوئی، اسلام آباد میں دھند کے باعث حد نگاہ متاثر، آئندہ ہفتے بارش متوقع۔ بگ بیش میں اسٹیو اسمتھ کا بابر کو اسٹرائک دینے سے انکار، اوور کی آخری بال پر اسمتھ نے بابر کو سنگل لینے سے منع کر دیا۔ اسمتھ پاور سرج کا اوور خود کھیلنا چاہتے تھے، بابر سنگل نہ لینے پر ناراض نظر آئے۔ اسمتھ نے پاور سرج کے اوور میں 32 رنز بنائے، جو بگ بیش کی تاریخ میں ایک اوور میں سب سے زیادہ رنز ہیں۔ اسمتھ نے میچ کے بعد کہا، لگتا ہے بابر سنگل نہ لینے پر ناراض ہیں۔ اسٹیو اسمتھ اور بابر نے 141 رنز کی اوپننگ شراکت بنائی۔ اسمتھ نے 42 گیندوں پر سنچری، بابر نے 39 میں 47 رنز بنائے۔ اور بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ کے مقابلے کہاں کھیلے گا؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ ICC کا وفد کل بنگلہ دیش کا دورہ کرے گا، بھارت میں میگا ایونٹ کھیلنے پر راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ معاملے پر 2 دن پہلے ہوئی آن لائن میٹنگ بے نتیجہ ختم ہوئی تھی۔ بنگلہ دیش بارہا واضح کر چکا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بھارت میں ٹورنامنٹ نہیں کھیلیں گے۔